مرتضی وہاب صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے اور ایک پوزیشن آپ کے سی ایم نے بھی آج لی ہے اسی معاملے کے اوپر. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے، اور اب تو خیر سیکرٹ بیلٹ سے بات متناسب نمائندگی اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی، کیا یہ اختیار اگر سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے تو اٹارنی صاحب کا جو آپ نے موقف سنا ہے وہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمشنر قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے، پارلیمان کا جو استحقاق ہے آئین سازی کا، قانون سازی کا، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو حق یا جو رائٹ تھا پارلیمان کا وہ حکومت نے تو سرنڈر کر دیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پارلیمان کا حق ادا کیا. تو میری طرف سے ایک ادنا سے سیاسی کارکن وکیل کی حیثیت سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ کم از کم وہ کھڑے تھے ہوئے قانون کے ساتھ، کم از کم انہوں نے جو حق و سچ کی بات ہے اس کو بیان کیا. اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آسما کہ آئین پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ کون سا طریقہ ہے آئین کو امینڈ کرنے کا، اور وہ طریقہ کار پارلیمان کے پاس ہے کہ 2/3 اکثریت کے ذریعے آپ کسی آئینی شق کو امینڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سادہ قانون ہے، عام قانون ہے، اس کو سادہ اکثریت کے ساتھ آپ چینج کر سکتے ہیں. کسی فرد کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کو تبدیل کرے، کسی ادارے کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے پارلیمان کے علاوہ. بالکل، یہ آپ کی جماعت کی پوزیشن بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک آسما میں بات ماضی میں ایک انفارچونیٹ مثال ہمیں ملتی ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سن 2000 میں اس وقت کے فوجی عامر کو آئین کو امینڈ کرنے کی اجازت دی تھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی مثال ہے جس کو کوئی وکیل آج چیرش نہیں کرتا، کوئی سیاسی کارکن اس کو چیرش نہیں کرتا، بیکاز ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا تھا. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ فیصلہ کرے گا جو قانون کے مطابق ہے. نہ حالات ایسے، نہ واقعات ایسے. مفتاح صاحب، جیسے مرتضی وہاب صاحب نے فرمایا کہ حالات اور واقعات ایسے نہیں ہیں، ہم کوئی چیز پریڈکٹ ابھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے فیصلہ بھی کرنا ہے. لیکن ہم جو ریمارکس دیکھ رہے ہیں اور جو چیف الیکشن کمشنر جو کہ خود ایک مقتدر ادارے کے سربراہ ہیں، ان سے جو سوال کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ کوئی ایسا آئے گا جس سے کہ کوئی ایک اور چیز جو ہے وہ متنازع چیز سامنے آ سکتی ہے؟ جی آواز آپ انمیوٹ کیجئے گا. جی میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا یہ برا دن ہوگا اگر خدا نخواستہ فیصلہ یہ آتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی شق کو یونیلیٹرلی امینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آئین کا جو تقدس ہے وہ آپ پامال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر کیا گنجائش ہے؟ پھر تو جس کی جو مرضی ہے، مطلب اگر آپ آئین کو بھی اگر آپ سیکریٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنی مرضی پہ تمام قوانین کر لیں، اپنی مرضی پہ تمام آئین کی شقیں کر لیں. کوئی وجہ ہے نا کہ اس کو آئین میں آپ نے ڈالا تھا سیکریٹ بیلٹ پہ. بالکل وجہ کیا دیکھیں نا، دیکھیں تین چیزیں آپ نے سیکرٹ بیلٹ میں ڈالی تھی: نیشنل اسمبلی کا الیکشن، پروونشل اسمبلی کا الیکشن اور سینٹ کا الیکشن، کیونکہ یہ فنڈامنٹلی ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے آتے ہیں. اگر آپ کو یہ چینج کرنا ہے تو آپ اسمبلی میں لے کے آئیں. میں مثال کے طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ چینج ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سینٹ کا چیئرمین کا بھی الیکشن چینج ہونا چاہیے، جو کل شاید عباسی صاحب نے بھی بات کری کہ یہ ابھی عجیب سے آپ پی ٹی آئی لیکچر دے رہی ہے کہ آپ کو بچوں کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو ظہر کی نماز تک سچ بولو، اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کرو، کہ آدھا الیکشن جو ہے جو ہمارے فیور میں آ رہا ہے ادھر آپ سیکرٹ بیلٹ رکھیں، اور جو ہماری فیور میں نہیں جائے گا ادھر آپ اوپن بیلٹ رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے ووٹ خرید سکتے ہیں، وہ انلیگل چیز ہے. اگر اٹارنی جنرل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ڈبے لے کے گھوم رہے ہیں، مثال کے طور پہ قادر صاحب کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں، خان صاحب نے خود وزیر صاحب نے کہا تھا کہ 50 سے 70 کروڑ روپے کا ریٹ چل رہا ہے. ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا، لیکن بہرحال اگر وہ ایسی بات ہے تو اس کے بعد پھر ان کو پکڑا جائے. وہ تو غیر قانونی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے مفتاح صاحب جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ اگر اتنی اندلی انفارمیشن ہے اٹارنی جنرل کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ 50 سے 70 کروڑ آج انہوں نے کہا جی وہ بیگز میں پیسے لے کے بھرے، اور ہمیں معلوم ہے، انہوں نے یہ کہا ہمیں پتہ ہے کہ وہ لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ان کو لاتے کیوں نہیں ہے کورٹ کے سامنے؟ شکریہ آسما. سب سے پہلے تو یہ جو شو آف ہینڈز ہے
ساری جماعتیں جو ہیں 30 سال سے کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. پھر 2016 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی شو آف ہینڈز کرانا چاہیے، لیکن نہیں کیا. ہم نے بہت کہا، نہیں ہوا، مان گئے. اس سے پہلے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس پہ 23 نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈز ہونا. تو 30 سال نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. ان کو تو کوئی نہ ڈبیٹ کی نہ کیا. اسی دوران چھنگا مانگا ہوا، اسی دوران مری ہوا، اسی دوران لوگ خریدے گئے، بیچے گئے، ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا، میلہ مویشیاں منڈیاں لگی. ایک نے کہا، فلانے نے کہا جی سینیٹر گلزار نے یہ کیا، فلانے نے. یہ سب آپ دکھاتی رہی ہیں. اور یہ سارے ان کے پریزنٹ بھی لیڈرز اور پریویس بھی لیڈرز نام لے کے کہتے رہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس میں چینج کی ضرورت ہے. اب جب ڈبیٹ کھلی ہے تو بڑی ضروری ہے کہ ڈبیٹ کھلے. جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی انہوں نے، ان کا آبجیکشن کیا ہے کہ جی یہ پہلے پارلیمنٹ میں نہیں لے کے گئے، بالکل غلط. اکتوبر کے اندر یہ بل آیا، میں تو وہاں بیٹھتی ہوں، ہم بل ایجنڈے میں تھا، ایجنڈے میں بل تھا. انہوں نے اس دن بھی، ہمیشہ یہ کرتے ہیں، نہ عوام کے مفاد دیکھتے ہیں نہ قوم کا مفاد دیکھتے ہیں. پہلے فیٹف پہ انہوں نے کیا، انہوں نے این آر او لے آئے. لیکن اکتوبر کے بعد تو پارلیمنٹری سیشن میں وہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. سن لیں نا، تھوڑی سی سن لیں کہ پہلے تو وہ لے آئے جب تھا فیٹف کا. اس دفعہ یہ شہباز شریف کی تصویریں اور خورشید شاہ کی تصویریں آئیں. جس دن یہ بل آنا تھا، جس دن یہ ہوئی ہے میٹنگ، سیشن اٹ واز ان سیشن، اور اس کے بعد واک آؤٹ کر گیا. سوال پھر وہیں پہ 60 سے 70 کروڑ اگر لے کے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کی حکومت کو تو سب پتا ہے، وہ کورٹ میں لے کے کیوں نہیں گئے ان کو. آپ دیکھیں کیا ہو، آپ ہم انکوائری بٹھائی ہوئی ہے، آپ فکر نہ کریں. انکوائری بھی آپ کی، فیصلہ بھی آپ کا. سنیں انکوائری ہم نے یہ نہیں بٹھائی. 3 لوگ آپ کے اپنے ہی ہیں. ہاں، تو انکوائری نے یہ نہیں کہنا کہ میں خود دیکھوں گی. انکوائری نے اس کو حوالے کرنا ہے مختلف اداروں کے. اور آپ اگر یہ دیکھ سکتی ہیں کہ سب کچھ کہنے کے باوجود واحد جماعت جس نے 20 اپنے ایم پی ایز نکالے، کسی اور جماعت نے نہیں نکالے، انکوائری بھی نہیں کی، سب نے کہا. لیکن نیب نہیں جاگا، ان 20 کے جنہوں نے پیسے لیے وہ نہیں جاگا. ایف آئی اے سب کو کرنا پڑے گا، جو بھی ان کی انسٹرکشن کرنا پڑے گا. یہ تو کریڈٹ دیں. یہ کریڈٹ تو ہے کہ 20 نکالے، لیکن وہ 20 کہاں گئے یہ نہیں پتا. ان کو کیسے کہاں گئے وہ نہیں پتا. یہ ان کی جتنی ہپوکریسی، جتنی منافقت، اور آج بیٹھ کے یہ بالکل قوم کو واضح ہو گیا. 22 کروڑ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ. یہ کہاں کھڑے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ؟ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف یہ کہتے ہیں کچھ نہیں